تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ صلح کے لیے بلایا جائے اور بیٹھ کے بات چیت کی جائے اگر وہ یہ بار بار کہہ رہی ہیں؟ تو وہ لوگ آئے نا، ہمارے تو دروازے کھلے ہوئے. پہلے دن سے ہی کہتی تھی میرے پاس تو ایسی ویڈیو ہیں، میرے پاس ویسی ہیں، ماں باپ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. مجھے بتائیں، اگر میں یا میرے ہسبینڈ اس کو مارتے ہوتے تو ہم لوگ اتنی جد و جہد کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میں اپنے لیے تو، میرے لیے تو نہیں کر رہے. دعا زہرا کا 2 دن پہلے ایک انٹرویو نشر ہوا جس میں دعا زہرا نے بہت سی باتیں بتائیں. وہ کتنی سچ ہیں کتنی جھوٹ ان کی والدہ سے جانیں گے. دعا زہرا نے بہت سارے انکشافات بھی کیے، اس حوالے سے بھی ان کی والدہ سے جانتے ہیں. دعا زہرا کی والدہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے یہ بتائیں، جب آپ نے انٹرویو دیکھا تو آپ کتنا شاک ہوئے؟ جب میں نے دیکھا تو یقین کریں مجھے ہنسی آئی تھی بہت. میں ایک ماں ہونے کے ناطے بتا رہی ہوں کہ مجھے بہت ہنسی آئی تھی، کیونکہ جیسے اس کو ریڈ کپڑے اور میک اپ، پھر کوشن پہ بٹھایا ہوا اس کو، اور ایک اتنا بڑا سا پیچھے سے جوڑا بنایا ہوا اس کا، وہ مطلب یہ شو کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بچی بہت خوش بھی ہے، بچی بہت بڑی ہے، اور کیا کہتے ہیں یہاں پہ تو سب کچھ ٹھیک ہے. تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس چیز کو کور کر رہے ہیں کہ اب بچی ہم نے بہت خوش رکھی ہوئی ہے اور ہم بہت شریف لوگ ہیں. تو شریف لوگوں کے یہ کام تو نہیں ہوتے جو ان کے کام ہیں. آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ دعا زہرا بہت ساری باتیں بتا رہی تھیں جس میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگ مارتے ہیں، والد بھی مارتے ہیں، والدہ بھی مارتے ہیں. دعا زہرا نے وکٹری کے نشانات بھی بنائے، پکچرز بھی کھنچوائیں، لیکن آپ اور آپ کے ہسبینڈ یعنی کہ دعا زہرا کے والد اور والدہ یہاں پہ کتنے پریشان ہیں. وہاں پر ایک الگ ہی پکچرز لوگوں کو نظر آ رہی ہے، لیکن اصل بات کیا ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، ہم تو پیرنٹس ہیں، اور جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کو اپنے بچوں کا سارا پتہ ہوتا ہے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، کہ کیا اچھی بات ہے، کیا بری بات ہے، یا بچے کس چیز میں بچے کا رجحان ہے. تو وہ سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بچی کو انہوں نے اغوا کر کے رکھا ہوا ہے. اور دیکھیں جو وہ دکھا رہے ہیں کہ بڑے خوش ہیں اور بچی بہت خوش ہے، ماں باپ ایسی کر رہے ہیں، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کہ بچی ان کے پاس ہے، سب سے پہلی بات ہے. تو جب بچی ان کے پاس ہے تو وہ خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی اس کا جواب بنا کے بچی کو دے دیتے ہیں، اور بچی رٹا رٹایا بول دیتی ہے. مارنے کے حوالے سے ہاں، اور جہاں تک مارنے کی بات کریں، مجھے بتائیں اگر میں یا میرے ہسبینڈ اس کو مارتے ہوتے تو ہم لوگ اتنی جد و جہد کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میں اپنے لیے تو، میرے لیے تو نہیں کر رہے، یا میرے ہسبینڈ اپنے لیے تو نہیں کر رہے کہ ان کو کسی چیز کا مفاد ہو. یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم اپنی بچی کے مستقبل کے لیے، اپنی بچی کی حفاظت کے لیے کریں کہ نہیں، ہم نے اپنی بچی کو بچانا ہے، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم آخری کوشش تک کر رہے ہیں کہ اپنی بچی کو بچائیں. تو یہ، اور ہمارا یہ فرض بھی ہم احسان نہیں کر رہے، اپنے بچی کے لیے کر رہے ہیں. تو بات ہے کہ اگر ہماری بچی ایک مشکل میں ہے، ایک کنویں میں ہے، تو نکالنا تو ہم نے نا اس کو اس میں سے. وہ یوٹیوبر جو اینکر ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ انہوں نے بہت سارے سوالات بھی کیے اور وہ کافی اس کیس کو دیکھ بھی رہی ہیں، لیکن ان کے سوالات یا ان کے انٹرویو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ وہ پہلے دن سے، وہ جو ہے یوٹیوبر، وہ پہلے دن سے ان کے ساتھ ہے، اس گروہ کے ساتھ ہے. اور وہ اس پہلے دن سے ہی کہتی تھی میرے پاس تو ایسی ویڈیو ہیں، میرے پاس ویسی ہیں، ماں باپ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. آپ سمجھ سکتے ہیں بچی کی ناجائز کوئی ویڈیو بنا کے جسے دکھائی جاتی ہے، وہ ہمیں یہ ڈرانے کی کوشش کرتی تھی وہ عورت، کہ جو نہیں ہے کہ میں مطلب پیچھے ہٹ جاؤ، اور اس کے سب بس جو ہو گیا ٹھیک ہے، اس پہ مان لو، آپ سٹاپ ہو جاؤ، نہیں تو میرے پاس تو ایسی سی ویڈیو جو آپ دیکھیں گے تو آپ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے. تو مطلب وہ پہلے دن سے ہمیں دھمکا رہی ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. دیکھیں، ہم کوئی اس کی بیٹی کے لیے تو نہیں کر رہے، ہم اس کی بہن کے لیے تو نہیں کر رہے، ہم اپنی بچی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم اپنی بچی کو بچائیں. تو جہاں تک یہ بات رہی کہ وہ کر رہی ہے، ظاہر اس کو پیسہ دیا ہوگا، ظاہر پیسے کے بغیر تو کون سا یہ لوگ ایسے کام کرتے ہیں، پیسہ دیا ہوگا اور وہ ان کا پہلے دن سے ساتھ دے رہی ہے. دعا زہرا نے بار بار پیشکش کی کہ صلح کر لیں، والدین کو پیغام دینے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ میں اپنے والدین کو پیغام دیتی ہوں کہ صلح کر لیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ صلح کے لیے بلایا جائے اور بیٹھ کے بات چیت کی جائے اگر وہ یہ بار بار کہہ رہی ہیں؟ تو وہ لوگ آئے نا، ہمارے تو دروازے کھلے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو ان کا کوئی فون نمبر نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہے ان کا.
ہمیں یہ تک نہیں پتہ وہ لوگوں کی ذات کیا ہے, ہمیں یہ نہیں پتہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کتنے لوگ ہیں, کیا حساب ہے, ہمیں تو کچھ نہیں پتہ. ہم یہی تو رو رہے ہیں, اور ہم کیا رو رہے ہیں. اگر آپ آئیں, دروازے کھلے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, مل بیٹھ کے بات ہو جاتی ہے, لیکن آپ ہاں تو آپ آئیں. ہم تو پہلے دن سے یہ بول رہے ہیں کہ آپ لوگ کون ہیں, کہاں رہتے ہیں, میری بچی کدھر ہے. آپ تو خود ہی بچی کو لے کے بھاگ رہے ہیں, اپنے فون نمبر چینج کر لیتے ہیں, فون جلا دیتے ہیں. تو یہ جو کام ہوتے ہیں یہ شریف لوگوں کے کام تو نہیں ہے. آخر میں کیا کہیں گی؟ ظہیر احمد کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ بھی کافی پوسٹ ہو رہی ہیں کہ جب ایک سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں کم از کم 60 سے 70-80 ہزار روپے تک ارن کرتا ہوں اور فیملی بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہے. یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں, دیکھی ہوں گی ویڈیو میں, اس حوالے سے کیا کہیں؟ دیکھیں, اگر جہاں تک پیسوں کی بات ہے یہ تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ایک میں نے دیکھا تھا یوٹیوبر نے, انہوں نے پتہ کروایا تھا جدھر یہ کہہ رہا ہے کہ میں کام کرتا ہوں تو وہاں پہ اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ سننے میں آیا تھا. اور بات میں تو یہ ایک ماں ہونے کے ناطے میں یہ بھی کہہ رہی ہوں کہ بات پیسے کی نہیں ہوتی کہ آپ بہت کماتے ہیں تو آپ کو رشتہ دیا جائے. بات تو یہ ہے ہی نہیں, ہم تو بات پیسے کی کر ہی نہیں رہے. یہ تو وہ خود ہی بول رہے ہیں کہ 60,000 کماتا ہے, 80,000 کماتا ہے. ہم تو پیسے کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ کون ہیں. اگر میں کہتی ہوں کہ وہ نہ بھی کماتا ہوتا نا, ایک لڑکا نہ بھی کماتا ہوتا, وہ شریف ہوتا اور وہ رشتہ لینے آتا اور وہ بیٹھ کے رشتہ مانگا جاتا ہے, وہ بے شک غریب ہوتا, ہمیں غریب کیا برائی تھوڑی ہے, ہم اچھے لوگ ہوتے تو ہم کر دیتے, کوئی ایسی بات نہیں. جب کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے وہ لوگ کون لوگ ہیں, اور نہ ہی ہمارے گھر میں یہ رشتہ لینے آئے, نہ ہم سے کوئی رابطہ ہوا ہے, تو ہمیں تو اس چیز کا رونا ہے کہ کون ہے یہ لوگ. انٹرویو سے آپ کو پیغامات ملتے ہیں, دعا زہرا کا انٹرویو ہوتا ہے, ویڈیوز آپ دیکھتی ہیں, اس سے پیغامات ملتے ہیں, کوئی رابطے کے لیے کانٹیکٹ نمبر کچھ ہے نہیں, تو لاسٹ آپ کے پاس کیمرہ ہے, اگر یہ انٹرویو دعا زہرا دیکھ رہی ہو یا اس تک پہنچے یا ان لوگوں تک پہنچے تو آپ کیا پیغام دیں؟ میں دیکھیں یہی کہنا چاہتی ہوں, دیکھیں ہم اپنی بچی کے لیے کر رہے ہیں, اپنی بچی کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں, اور سب پیرنٹس کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کا حفاظت کریں. تو میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جو بھی آپ لوگ ہیں, ہم تو نہیں جانتے آپ لوگ کون ہیں, آپ لوگوں نے انتہائی غلط کیا ہے, ہمیں اذیت دی, ایک ماں کو, ایک باپ کو, پورے گھر کو اذیت دی, اور اس کے بعد بھی آپ لوگ بچی کو لے کے کہاں رکھا ہوا ہے آپ نے, ہمیں نہیں پتہ. اگر آپ لوگ واقعی شریف لوگ ہیں تو آپ لوگ آئیں, آ کے بات کریں. آپ کیوں نہیں آتے؟ آپ خالی میڈیا میں بولنے سے تو نہیں رابطے ہوتے ہیں نا. بالکل. دعا زہرا کی والدہ کا کہنا ہے, جب دعا زہرا نے کہا ہے کہ صلح کر لیں تو دعا زہرا کی والدہ کہتی ہیں بالکل دروازے کھلے ہیں, آپ آئیں, بیٹھیں, بات چیت کریں, جو جائز طریقہ کار ہے اس پر جو ہے وہ عمل کریں, اور تمام چیزیں اگر اسی طرح سے ٹھیک ہیں تو پھر یہ رشتہ ضرور ہوگا. اگر اس کے پیچھے کچھ اور بات ہے, کچھ اور چیز ہے, تو اس حوالے سے بھی ان کا موقف ہے کہ ان کی بیٹی کو جو ہے وہ بازیاب کرایا جائے, ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہو اور یہ کیس جلد ہی سالو ہو. امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. دیکھتے رہیں میٹا نیوز.